بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو وضو کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا کہ وضو کا معنی کیا ہے، وضو کے فضیلت کے بارے میں، اور ساتھ ساتھ وضو کے آداب کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو دوستو، آپ سب کی خدمت میں ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس نے ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ تو دوستو، اب ہم چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ وضو کس طریقے سے کیا جاتا ہے، وضو کی معنی اور اہمیت۔ وضو کے لفظی معنی روشن کے ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں پاکی کی نیت سے جسم کے بعض حصوں کے دھونے کو وضو کہتے ہیں۔ وضو کی اہمیت و فضیلت۔ وضو نماز کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وضو کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو۔ سورۃ المائدہ آیات نمبر 6۔ اسلام کی ساری عبادتوں میں افضل ترین عبادت نماز ہے، اور نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا ثواب کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بغیر وضو کسی شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 225۔ وضو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب ہے۔ وضو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی امت کی نشانی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں روشن اور منور ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 247۔ وضو گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ ہے، یعنی اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس شخص نے خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے ساری گناہ نکل جائیں گے۔ وضو سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا شمار نیک لوگوں میں ہوتا ہے۔ وضو کے آداب۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ وضو میں مسواک کرنا سنت ہے۔ کسی ایسی جگہ پر وضو کرنا چاہیے کہ جسم اور کپڑوں پر چینٹی نہ پڑے۔ پانی ضرورت سے زیادہ ضائع نہ کرے۔ وضو کرتے وقت بلا ضرورت باتیں نہ کرے۔ اعضاء کو دھوتے وقت ہاتھ سے ضرور ملیے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے، اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ جامعہ ترمذی 3۔ وضو کی فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ باوضو رہنے کی عادت اپنائیں۔ اس سے نہ صرف ہماری جسمانی صحت پر نہایت اچھی اثرات مرتب ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ بے شمار فضائل اور برکتیں بھی ملیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دن میں کئی بار وضو کا اہتمام کریں۔ اسی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی رضا ہے، اور ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو
آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔